السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اسی طرح خوش رکھے۔ چلو آج کے قصے کی طرف چلتے ہیں کہ آج کا قصہ ہمارے لیے کتنا مفید ہے، کتنا سننے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، قحط سالی پڑ رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ 70,000 کا مجمع موجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ بارش عطا فرما، ہمارے اوپر بارش نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے، ایک نبی موجود ہے اور 70,000 کا مجمع بھی موجود ہے۔ جبکہ اگر کہیں 100 آدمی اکٹھا ہو جائے تو اللہ وہاں قبول کرتا ہے دعا، اور وہاں تو پھر بھی 70,000 کا مجمع موجود ہے اور ایک نبی موجود ہے موسیٰ علیہ السلام۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول نہیں فرما رہا ہے، دعا کو قبول نہیں فرما رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فرمایا، اے ربا، میں نبی موجود ہوں اور ہمارے پاس 70,000 کا مجمع بھی موجود ہے اور ہم تیرے سے دعا کر رہے ہیں، اے ربا ایسی کیا بات ہو رہی ہے جو ہمارے اوپر بارش نہیں ہو رہی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے مجمع کے اندر ایک شخص ایسا ہے، تمہارے ہجوم کے اندر ایک شخص ایسا ہے جس نے مجھے 40 سال تک ناراض کر کے رکھا ہے۔ جب تک تمہارے مجمع سے وہ شخص نہیں نکل جاتا میں تمہارے اوپر بارش نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ 70,000 کا مجمع موجود ہے، میں اس انسان کو پہچانوں گا کیسے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر بارش نہیں ہو رہی ہے، ہم اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، آواز دینا تیرا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے وہ شخص جو اس رب ذوالجلال کو 40 سال تک ناراض کر رہا ہے، وہ ہمارے مجمع سے نکل جائے، اس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر بارش نہیں ہو رہی۔ تو جو اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا 40 سال تک، وہ شخص گھبرانے لگا۔ اب اس نے سوچا کہ مجھ سے بڑا کوئی اور گنہگار ہوگا۔ مجمع سے نہیں ہلا کوئی بھی شخص۔ جب دیکھا کہ مجمع سے کوئی شخص نہیں ہلا، اس انسان نے سوچا کہ میں ہی وہ سب سے بڑا گنہگار بندہ ہوں جو اس رب کو 40 سال تک ناراض کر رہا ہوں۔ 40 سال تک میں نے اس رب کی نافرمانی میں صرف کر دی، اس رب کی ایک نہ مانی۔ تو اس شخص نے دل ہی دل میں چادر میں منہ چھپویا اور اس رب سے لو لگائی اور کہنے لگا، اے ربا، اے اللہ، آج بچا لے۔ اگر آج میں کھڑا ہو گیا، میں لوگوں کی نظروں میں رسوا ہو جاؤں گا۔ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تھا وہ اللہ کا نافرمان جس کی وجہ سے ہمارے اوپر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اے اللہ آج بچا لے۔ اور خدا کی قسم مجمع سے کوئی شخص ہلا بھی نہیں، بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ کی قدرت جب جوش میں آتی ہے تو اسی طرح ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا، اے اللہ، ہمارے مجمع سے کوئی شخص ہلا بھی نہیں، پھر بارش کیسے ہونا شروع ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ شخص میرا دوست بن گیا، وہ شخص میرا عزیز بن گیا، وہ شخص میرے دل کی دھڑکن بن گیا۔ اللہ نے فرمایا، وہ شخص میرا بہت عزیز ہو گیا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا، اے اللہ، وہ تیرا دوست بن گیا، اپنے اس دوست سے ملا دے، اب تو ملا دے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ 40 سال تک میری نافرمانی کرتا رہا، میں نے دنیا کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کیا، اب وہ میرا دوست بن گیا، میں دنیا کو کیسے بتا دوں کہ یہ وہ شخص ہے جو میری 40 سال سے نافرمانی کر رہا تھا اور ایک ہی پل میں میرا دوست بن گیا۔ میرے عزیزو، بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد انسان یہ سوچتا ہے کہ کوئی توبہ کی توفیق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، او میرے بندے، جب تو گناہ کرتا ہے اور جب تو گناہ کرنے کے بعد مجھ سے توبہ کرتا ہے تو میری رحمت جوش میں آتی ہے، مجھے وہ بندہ بہت عزیز ہوتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ بھی مجھ سے کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کی وحدانیت پر،
اللہ کے ذات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات وحدہ لا شریک لہ ہے کہ جو ہر انسان کو معاف کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ جو انا ربکم الاعلیٰ کہا کرتا تھا، فرعون کو بھی اللہ نے معاف کیا۔ تو میرے عزیز اس چیز کا خیال رکھو، کبھی بھی اللہ کی ذات سے ہمیں رسوا نہیں ہونا، کبھی بھی اللہ کی ذات سے ہمیں یہ امید نہیں رکھنی کہ اللہ ہماری مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ مغفرت کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو اللہ ہر چیز کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا